हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुमने अपने लिए एक ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक ताला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस सवाल का जवाब आज की इस मालूमाती वीडियो में बयान किया जाएगा। प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो इस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियां ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियां रूनुमा हों तो ही अल्लाह राज़ी है। नाजरीन, जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़े हो जाए तो समझ जाएं कि रब कायनात आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हजरात ख़वातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, इसके साथ मार पीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। प्यारे नाज़रीन, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया है। नाज़रीन, दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो इस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए, ये मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, तो फिर मुझ पर ये सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाज़ार से बर्तन ख़रीदने से पहले उसे अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हो कि मट्टी ठीक तरीके से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला मकाम अता फरमा दिया है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मकाम पर हो। तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए, तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुबहान अल्लाह। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। प्यारे नाजरीन, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रूनुमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ।
حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمان کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ ناظرین، اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کی قدر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، ناظرین، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو جاتا ہے، لہذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جاتی ہے اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ناظرین، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر جتنا چاہے بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، ناظرین، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کے ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے ناظرین، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے دریغ توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گیا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔